اس ویژن کے بعد پہلے 3 سالوں تک تو پروفٹ محمد نے اکیلے ہی اسلام کو فالو کیا تھا، جس کے بعد ان کی وائف پہلی انسان بنی جنہوں نے محمد کو پروفٹ مانا۔ یہ بھی بالکل رانگ انفارمیشن ہے، کیونکہ پہلے سال میں ہی بہت سے صحابہ ایمان لا چکے تھے، خاص طور سے آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ ایک بہت سمجھدار خاتون تھی، علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، زید بن حارثہ، ان سب نے پہلے سال نہیں بلکہ پہلی مرتبہ جب سنا اسی وقت یہ لوگ ایمان لے کر کے آ گئے تھے، کیونکہ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت قریب سے دیکھا تھا اور وہ لوگ جانتے تھے کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ نے پہلے کبھی اس طرح کی کوئی بات نہیں کی تھی اپنی 40 سال کی زندگی میں، اس لیے یہ لوگ خاموش تھے۔ لیکن جب آپ پر پہلی مرتبہ وحی آئی اور آپ نے ان لوگوں کو بتایا تو یہ لوگ سب سے پہلے بڑھ کر ایمان لائے، کیونکہ یہ لوگ جانتے تھے کہ جس انسان نے اپنی 40 سال کی زندگی میں کبھی کسی دوسرے انسان کے بارے میں جھوٹ نہیں بولا، وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسے جھوٹ بول دے گا۔ ان کے علاوہ عثمان بن عفان، سعد بن ابی وقاص، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، اور اس کے علاوہ ایک بڑی لسٹ ہے، لمبی تعداد ہے، جو لوگ پہلے سال میں ہی ایمان لا چکے تھے۔ اور یہ بات آپ کو کسی بھی بنیادی سیرت کی کتاب میں مل جائے گی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر جو ہسٹری لکھی گئی ہے اس میں آپ کسی بھی کتاب کے اندر یہ دیکھ سکتے ہیں۔ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ یہ دنیا کے بارے میں یا اور دوسری چیزوں کے بارے میں کیا ریسرچ پیش کرتے ہیں، لیکن اسلام کے بارے میں کوئی بھی غلط بات کرے گا یا اسے غلط طریقے سے انٹرپریٹ کرے گا تو ہم اس کی اصلاح کریں گے، اسے صحیح کریں گے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلمان، ہم اسے درست کریں گے۔ اور اس نئے ریلیجن کے پہلے کنورٹس بنے 3 میجر گروپس، جس میں پہلا گروپ مرچنٹس کے بیٹوں کا تھا، دوسرے گروپ میں وہ سب لوگ تھے جنہیں اپنے قابلوں میں ڈیزرونگ پوزیشن سے ہٹایا گیا تھا، اور تیسرے گروپ میں سارے ویک اور سارے فارنرز کو اسلام میں کنورٹ کیا گیا۔ ایک تو یہ تقسیم ہی صحیح نہیں ہے، دوسرا یہ کہ کنورٹ کیا گیا، کیا زبردستی کنورٹ کیا گیا؟ یہ بڑا ہی زہریلا انداز بیان ہے۔ جو لوگ بھی اسلام کے اندر داخل ہوئے وہ اپنی مرضی سے داخل ہوئے، انہوں نے اپنی مرضی سے اسلام کو قبول کیا، کسی پر کوئی زبردستی نہیں کی گئی، کیونکہ واقعی اسلام کی دعوت، اس کی تعلیمات ایسی تھی کہ لوگ اسے قبول کریں، اور لوگوں نے اسے قبول کیا۔ اور کنورٹ کا لفظ ہی صحیح نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں عیسائیت سے اسلام کی طرف کنورٹ ہو گیا، ہندوازم سے اسلام کی طرف کنورٹ ہو گیا، یا بدھزم سے اسلام کی طرف کنورٹ ہو گیا، اس طرح لوگ کہتے ہیں، حالانکہ کنورٹ کا لفظ ہی صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور اسلام دین فطرت ہے، تو اس کے لیے زیادہ مناسب لفظ ریوولٹ ہے۔ اور خاص طور سے عربوں کے حق میں یہ چیز اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ وہ لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن اللہ کی عبادت میں شریک کرتے تھے بتوں کی، کچھ بتوں کی بھی عبادت کر لیتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یہ تھی کہ بتوں کی عبادت بالکل آپ چھوڑ دو، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ وہی حقیقی رب ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ تو یہ ان کے اصل دین ابراہیمی کی طرف ریورٹ کرنا تھا، کنورٹ کرنا نہیں تھا۔ اور اسی لیے اپنی پوزیشن بچانے کے لیے انہوں نے پروفٹ محمد کو مرچنٹ گروپ میں پرومیننٹ پوزیشن اور میرج کروانے کا آفر دے دیا، لیکن پروفٹ نے اسے ٹھکرا دیا، الٹا وہ اسلام کو اور زیادہ پروپوگیٹ کرنے لگے۔ یہ بات صحیح ہے کہ مکہ کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے بہت لالچ دینے کی کوشش کی، لیکن بات اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی یا آپ اپنی طرف سے بات کہہ رہے ہوتے تو شاید آپ رک جاتے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا جس سے آپ کو لوگوں تک پہنچانا ہی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیسہ یا دولت چاہیے ہوتا تو کب کا وہ مل چکا ہوتا آپ کو، لیکن آپ کو وہ نہیں چاہیے تھا، بلکہ آپ کو تو اللہ کا دین لوگوں تک پہنچانا تھا۔ لیکن پروفٹ نے اسے ٹھکرا دیا، الٹا وہ اسلام کو اور زیادہ پروپوگیٹ کرنے لگے۔ یہاں انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے پروپیگیٹ۔ پروپیگیٹ کے اندر ذرا سا مینوپولیشن کا معنی پایا جاتا ہے، ایک نیگیٹو سینس آتا ہے، تو اس کی جگہ پر کنوے، ڈیلیور، انوائٹ، یہ سب الفاظ یوز کرنے چاہیے تھے انہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بہت سمپل تھی کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ جن بھی چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو اسے چھوڑ دو۔ کائنات بنانے والا ایک ہے تو عبادت بھی صرف اسی کی ہونی چاہیے۔ لیکن پھر سال 1619 AD میں ان کے چاچا اور وائف کی سڈن ڈیتھ ہو گئی، اور اس وجہ سے پروفٹ محمد سے پروٹیکشن بھی ہٹ گیا۔ اب پروفٹ محمد کے پاس مکہ کو چھوڑ کے جانے کے علاوہ کوئی وکلپ نہیں بچا۔ نبوت ملنے کے 10 سال بعد جب آپ کی اہلیہ اور آپ کے چچا کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد بھی آپ 3 سال مکہ میں رکے، کیونکہ آپ مکہ میں 13 سال رکے اور مدینہ میں 10 سال رکے، تو کل آپ نے نبوت کے بعد 23 سال کی زندگی گزاری۔ 40 سال کی ایج میں آپ کو نبوت ملی اور 63 سال کی ایج میں آپ کی وفات ہو گئی تھی، تو 13 سال آپ مکہ میں رہے تھے اور 10 سال مدینہ میں رہے تھے۔ لیکن انہیں وہاں پر بلانے کا ایک اور کارن بھی تھا، میدینان ٹرائبز مدینہ کو دوسرا ریلیجیس سینٹر بنانا چاہتے تھے۔ کبھی کبھی جب یہ وجوہات بتاتے ہیں تو اس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا ہے۔ مدینہ کے لوگوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا تو انہیں یقین ہو گیا کہ وہی نبی ہے جس کے بارے میں یہود بار بار ہم سے ذکر کرتے ہیں کہ ایک نبی آئے گا ہمارے پاس جس کی مدد سے ہم ساری دنیا پر غالب ہو جائیں گے، سب پر ہمارا قبضہ ہو جائے گا، کنٹرول ہو جائے گا۔ یہ وجہ کہ وہ مدینہ کو دوسرا ریلیجیس سینٹر بنانا چاہتے تھے، ایسی کوئی وجہ کا ذکر نہیں ملتا ہے۔ اور ایسا تو نہیں ہے کہ مدینہ کے سارے لوگوں نے ایک ہی بار میں اسلام قبول کر لیا تھا، بلکہ حضرت مصعب بن عمیر گئے تھے، وہاں جا کے انہوں نے لوگوں کو دعوت و تبلیغ کی،
وہاں پر لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچایا، تو دھیرے دھیرے کر کے لوگ اس کے اندر داخل ہونا شروع ہوئے، کیونکہ لوگوں نے وہاں پر یہود سے کافی سن رکھا تھا کہ آخری نبی آنے والے ہیں۔ لیکن کچھ قابلوں کے سردار ایسے تھے جو اس ٹریٹی کے سخت خلاف تھے، لیکن اس وقت تک پروفٹ محمد اتنے انفلوئنشل ہو گئے تھے کہ انہوں نے ان سرداروں کو ہٹا کر انہی کے لوگوں کو اسلام میں کنورٹ کر دیا، اور کچھ اس طرح مسلمز مدینہ میں سیٹل ہو چکے تھے۔ پھر یہ زہریلا انداز کہ کنورٹ کر دیا، کنورٹ کس کو کیا؟ جس کے سامنے بس اسلام کی دعوت رکھی، انہوں نے اسے قبول کیا، ایکسیپٹ کیا، اسے اسلام کا پیغام ڈیلیور کیا، انہیں انوائٹ کیا اسلام کی طرف، انہوں نے خود اپنی مرضی سے ایکسیپٹ کیا، کسی کو کنورٹ نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ لفظ ہی بالکل غلط ہے۔ مسلمز مدینہ سے گزرنے والے قریش کیراوان پر لگاتار حملے کرتے رہتے تھے۔ یہاں میں آپ کے سامنے یہ واضح کر دوں کہ اس طرح کی ایک چیز جنگ بدر کے موقع پر پیش آئی تھی جسے کوئی شخص غلط طریقے سے بتا سکتا ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ، کیونکہ بعد میں ایمان لے آئے تھے، تو ابو سفیان شام گئے تھے تجارت کے غرض سے، اور اس تجارت سے جو فائدہ حاصل ہوتا اس سے مکہ والے مسلمانوں کے خلاف ظلم کرنے میں، مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے میں استعمال کرتے۔ تو یہ بات جب مسلمانوں کو پتہ چلی تو مسلمان اس قافلے کو روکنے کے لیے گیا، لیکن وہ قافلہ بچ نکلا، اور یہی چیز بہانہ بن گئی جنگ بدر ہونے کا۔ اور اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے، کیونکہ دنیا کی کوئی بھی حکومت جب اسے پتہ چلے گا کہ میرے خلاف جنگ کی تیاری ہو رہی ہے اور جنگ کا جو ہتھیار ہے، اس کے سامان ہے، وہ پاس سے گزر رہا ہے، تو اسے روکنے کی کوشش کرے گا۔ پھر فائنلی سال 624 AD میں ایک بہت بڑی جنگ بدر کی گھاٹی میں گھٹی، جس میں محمدین سینا کی ایک بہت بڑی وجے ہوئی، اور پھر پروفٹ نے پھر مکہ کو بھی جیت کر عربیہ میں پہلی بار اسلامک راجیہ کی استھاپنا کر دی، مگر اس جیت کے بس 8 سال بعد ہی پروفٹ کی موت ہو گئی۔ ایک اور بڑی غلطی، مکہ سن 8 ہجری میں فتح ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سن 11 ہجری میں ہوئی، یعنی تقریباً 2.5 یا 3 سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اور یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ 8 سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ اگر جنگ بدر کی فتح کے بعد مراد لیا ہے تو کچھ معاملہ قریب ہے، کیونکہ جنگ بدر کی فتح کے 9 سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ جنگ بدر 17 رمضان سن 2 ہجری میں واقع ہوئی۔ بہرحال اتنا تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ان لوگوں کی ریسرچ کتنی ناقص ہوتی ہے۔ اب فرینڈز، ایک سمے ایسا بھی تھا جب اسلامک امپائر انڈس سے لے کر اسپین تک پھیلا ہوا کرتا تھا، وہی اسپین جہاں پر آج 98% کرسچن پاپولیشن ہے، لیکن اس وقت کافی ہزاروں سالوں تک اسلام کا راج ہوا کرتا تھا۔ اب ایک علاقہ جہاں پر پہلے میجورٹی کرسچن پاپولیشن تھا اور پھر اچانک وہ اسلامک ڈومیننٹ ہو گیا، اور آج کے تاریخ میں واپس سے کرسچن ڈومیننٹ ہو گیا۔ یہ کیسے پاسبل ہے؟ ویل، اس پر ہم نے ایک ڈیٹیل ویڈیو بنایا، بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو، آپ کو پورا ہسٹری سمجھ میں آ جائے گا۔ وہ ویڈیو بھی میں نے پوری دیکھی ہے، اتنی شاندار ہسٹری کو کارٹون کی کہانی بنا کے رکھ دیا ہے، اور اس پوری ہسٹری میں انہیں بس یہ نظر آیا کہ پہلے عیسائیوں کی حکومت تھی، پھر مسلمانوں کی حکومت آ گئی، پھر عیسائیوں کی حکومت آ گئی۔ حالانکہ عیسائیوں نے کس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کیا، غدر کیا، اس کا ذکر انہوں نے نہیں کیا ہے۔ جب تک مسلمانوں نے حکومت کی، عیسائیوں کو پورا حق دیا، انہیں رہنے دیا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، یہاں تک کہ ان کی حفاظت کی، لیکن جیسے یہ لوگ حکومت پر آئے، انہوں نے مسلمانوں کو اتنی بری طریقے سے قتل کیا اور اس طریقے سے مسلمانوں پر ظلم کیا کہ مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا، وہاں سے مسجدوں کو جانور باندھنے کا باڑہ بنا دیا۔ بہرحال یہ لمبی ہسٹری ہے، انسان کی ریسرچ اور اس کا جو انداز بیان ہے وہ بھی اس کے نظریے کو ظاہر کر دیتا ہے۔